أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون
أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ. سنو تم ہی وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جاتا ہے تاکہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو پھر تم میں سے کئی لوگ بخیلی کرتے ہیں، اور جو کوئی بخیلی کرتا ہے وہ در حقیقت اپنے آپ ہی سے بخیلی کرتا ہے، اور اللہ تو غنی ہے اور تم ہو ہی نرے فقیر، اور اگر تم پلٹ گئے یہ حکم نہ مانا تو اللہ تمہاری جگہ پہ بدلے میں اور قوم لائے گا، پھر وہ تم جیسے نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہم اس پہلو پر بات کر رہے تھے کہ اسلامی معاشرہ جیسا کہ قرآن نے بتایا اور نبی علیہ السلام نے تشکیل دیا، وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے پر استوار ہوتا ہے۔ در حقیقت معاشرہ کہتے ہی ایک دوسرے سے مل جل کر زندگی گزارنے کو ہے۔ لفظ معاشرہ کا معنی ہے ایک دوسرے سے مل جل کر زندگی گزارنا، دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، دوسروں کی پریشانیوں میں دکھوں میں ان کا ساتھ دینا، دکھوں کا مداوع کرنا، پریشان آدمی کو اس کی پریشانی میں چھوڑ دینے کی بجائے اس کی ڈھارس بندھانا، اسے تھپکی دینا، اسے ہمت دلانا، بلکہ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ دینی کاموں کے اندر بھی معاملہ ایسا ہی ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ جب دین پر، توحید پر، سچے عقیدے پر عمل کرتے ہوئے انسانوں کو دکھ، تکلیفیں، پریشانی آتی ہیں تو ان لوگوں کو، ساتھیوں کو دکھوں میں چھوڑ دینے کی بجائے انہیں صبر کرنے، حوصلہ کرنے اور جمع رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ ایسے ہی دنیاوی معاملات ہیں، اس کی ایک تصویر آپ کے سامنے اس سے پچھلے خطبے میں پیش کی گئی تھی کہ یہ اسلامی معاشرے میں ممکن نہیں ہے کہ جو دکھی لوگ ہیں وہ اپنے دکھوں میں خود ہی جلتے مرتے اور کٹتے رہیں۔ اسلامی معاشرے میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جو اس طرح ہو رہا ہے، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے محلوں میں، ہمارے ہمسایوں میں لوگ دکھوں کے اندر رہتے ہیں، اور ہماری اکثریت وہ خود بھی پرسکون رہتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے، ہمیں یہی تعلیم دی گئی ہے، ہمیں یہی تربیت دی گئی ہے کہ دوسروں کے لیے سلامتی کا بندوبست کرو۔ صحیح مسلمان وہی ہے جو دوسروں کے لیے امن امان مہیا کرے، جو دوسروں کے لیے سکھ کا، سکون کا ذریعہ بنے۔ اسلامی معاشرہ تو یہ ہے۔ اور پھر اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان اپنے کسی بھائی کی مدد میں کچھ ٹائم لگاتا ہے تو جتنا ٹائم اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے اتنا وقت اللہ اس کی مدد کرتا رہتا ہے۔
وہ کسی قسم کی مدد ہو سکتی ہے. کسی کے معاملے اور پریشانی پر آدمی پیسہ نہیں خرچ کر سکتا، وقت دے سکتا ہے، اس کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے مشکل وقت میں کہ تم اکیلے نہیں ہو، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. تو جتنا وقت اپنے بھائی کے ساتھ کھڑا رہے گا، جتنا ٹائم اس کے ساتھ کسی بھی جگہ پر جانے آنے میں صرف کرے گا، جتنا وقت اس کے بارے میں دکھی ہو کر بیٹھا اس کے حق میں دعا کرتا رہے گا، الغرض کسی بھی شکل میں اپنے بھائی کی مدد اور نصرت میں وہ جتنا وقت لگاتا ہے، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، وہ 10 منٹ ہے، وہ آدھا گھنٹہ ہے، یا جتنا بھی وقت ہے، اللہ تعالیٰ اتنا ٹائم اس کی مدد کرتا رہے گا. یہ بات آپ کے علم میں لائی جا چکی ہے کہ جو اللہ کی مدد حاصل کرنا ہے، جب اس کی اہمیت کا پتہ چلے نا کہ اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے تو کن طریقوں سے حاصل ہوتی ہے. ایک سچا مسلمان ان طریقوں سے اللہ کی مدد حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے. دوسرے مسلمان کے حق میں دعا کرنے کے سلسلے میں حدیث نہیں آتی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب کوئی مسلمان بھائی اپنے کسی مسلمان بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنے کے لیے اللہ فرشتہ کھڑا کر دیتا ہے. فرشتہ اپنی مرضی سے کھڑا نہیں ہوتا، فرشتہ اس کے دعا کرنے کے دوران اس کے پیچھے سر کے پاس کھڑا ہو کے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ، یہ اپنے بھائی کے لیے جو مانگ رہا ہے، اے اللہ اسے تو وہ چیز پہلے عطا کر دے. تو کیا کوئی شخص اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کسی دکھی، کسی پریشان حال اپنے ہمسائے کے لیے، اپنے بھائی کے لیے بیٹھ کے 10 منٹ دعا ہی کر دے؟ اما جان عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ چونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی شخص قرض لیتا ہے اور اس کی نیت ہوتی ہے کہ میں نے قرض واپس کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بسا اوقات اللہ کی مدد کی نیت سے، ضرورت نہیں ہوتی تھی چونکہ قرض لینا ہے اور نیت یہ ہے کہ واپس لوٹانا ہے، اس نیت کی وجہ سے اللہ کی مدد آتی ہے، وہ اس وجہ سے قرض لے لیا کرتی تھی تاکہ مجھے اللہ کی مدد حاصل ہو. تو کیا کسی شخص میں یہ ہمت نہیں ہے؟ ہم مسلمانوں میں سے کسی کے اندر یہ ارادہ اور نیت نہیں ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے؟ آپ ذرا غور تو کریں، میں اور آپ اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کے لیے، کسی رشتہ دار کے لیے، کسی ہمسائے کے لیے، کسی محلے دار کے لیے، مسجد کے کسی نمازی کے لیے کتنی مدد کر سکتے ہیں؟ اپنے وسائل کے اندر رہتے ہوئے کریں گے. اپنے گھر کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنے وقت کا بھی خیال رکھنا ہے، بچوں کی ضروریات کا اور اپنے گھر کے باورچی خانے کا، سب کا خیال رکھ کے جو حد بندی انسان کی ہے، جو محدود وسائل ہے، اس کے اندر رہ کے مدد کریں گے نا. اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتے، اللہ نے اس سے زیادہ فرض بھی نہیں کیا. لیکن جب اللہ اپنے کسی بندے کی مدد کرے گا تو اللہ کے وسائل یاد رکھیے محدود نہیں ہے، اللہ کے وسائل کی کوئی حد بندی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے وسائل ختم ہونے والے نہیں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ دن رات کھلے ہاتھوں اپنے بندوں پر خرچ کر رہا ہے، اپنی مخلوقات کو دے رہا ہے کھلے ہاتھوں دن رات. اور اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں خرچ کرتے 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 اب تک اتنی کمی بھی نہیں آئی جتنی کمی ایک سوئی کو سمندر میں ڈبو کر نکالنے کے بعد سمندر میں آتی ہے. آپ ذرا اس مثال پر غور کیجئے. آپ نے سوئی کی جو تہ ہے وہ ملائم ہوتی ہے، پانی نہیں پھیرتا اس کے اوپر، لیکن بہرحال پھر بھی کچھ نہ کچھ نمی تو اس کو لگے گی نا سمندر میں ڈبونے کے بعد. ایک قطرہ بھی نہیں، اس کا شاید 10واں 20واں 50واں حصہ بھی شاید قطرے کا اس سوئی کو نہیں ٹچ کرے گا. جتنی کمی اس سوئی کی وجہ سے باہر نکال کے سمندر میں واقع ہوئی ہے، اللہ کے خزانوں میں آج تک اتنی کمی بھی واقع نہیں ہوئی. جب اللہ اپنے ان نہ ختم ہونے والے وسائل،
اچھا آپ ایک بھی دیکھیں، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے میں اور آپ کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں، ارادہ کر لیتے ہیں، قدم اٹھا دیتے ہیں، لیکن مدد کرنے میں کامیاب نہیں ہوتے کئی دفعہ. کیا خیال ہے آپ کا؟ ایسا ہوتا ہے نا. مثلا ہم اگر کسی بیمار کا حال پوچھتے ہیں جا کے اور اس کے بارے میں یہاں آ کے مسجد میں دعا کرتے ہیں یا اللہ سے شفا دے دے، شام کو اطلاع ملتی ہے بندہ فوت ہو گیا. ایسا ہوتا ہے نا کئی دفعہ. اگلے ہفتے پتہ چلتا ہے وہ تو آدمی فوت ہو گیا، پچھلے جو میں دعا کی تھی اس کے لیے. ہم مدد کرنا چاہیں بھی، ارادہ کر لیں کئی دفعہ، پھر بھی مدد نہیں کر سکتے. لیکن جب اللہ کسی بندے کی مدد کا ارادہ کرتا ہے، اللہ کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. نہ تو اللہ کے وسائل محدود ہیں اور نہ اللہ کے فیصلے میں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے. ما یفتح اللہ للناس بالرحمت فلا ممسک لہا. اللہ جب کسی بندے پر اپنی رحمت کا کوئی دروازہ کھولنا چاہتا ہے، دنیا میں کوئی طاقت نہیں ہے جو اس دروازے کو بند کر سکے. ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف الا ہو وان یردک بخیر فلا راد لفضلہ. اللہ کسی سے خیر کا بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اللہ کے فضل کو روک نہیں سکتا. اللہم لا مانع لما اعطیت. اے اللہ جو تو دینے کا ارادہ اور فیصلہ فرما لے اس سے کوئی روک نہیں سکتا. ہے کوئی اللہ کے فیصلوں کو روکنے والا، رکاوٹ ڈالنے والا؟ اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرنے والا ہے کوئی اس کائنات میں؟ ہے ہی نہیں. تو بات کیا ہے کہ ہم میں سے کسی اللہ کے صاحب توفیق بندے نے اپنے کسی بھائی کی مدد کا ارادہ کر لیا ہے اور اس کی مدد میں کچھ گھڑیاں صرف کر دی، اس نے کچھ ٹائم لگا دیا، کچھ تھوڑا بہت پیسہ اگر ضرورت پڑی وہ پیسہ صرف کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے کی مدد میں لگ جاتا ہے. اب آئیے دوسری طرف، ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ تو بندوں کی مدد کے ساتھ معاملہ ہے نا، کسی بندے کی مدد کی ہے آپ نے، تو بندے کی مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ کی مدد نازل ہوتی ہے. اور جب آپ ایک ایسے کام میں لگ جائیں گے جس کام کو خود اللہ نے اپنی مدد کہا ہے، ایک کام ایسا ہے اللہ کے دین میں اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک ایسا کام ہے اللہ نے اسے براہ راست اپنی مدد قرار دیا ہے. لیکن پہلے یہ تو سوچیں، کیا اللہ کسی سے مدد لینے کا محتاج ہے؟ نہیں محتاج. اللہ تو سب کی مدد کرتا ہے. اللہ نے 6 دنوں میں 7 آسمان اور زمینیں بنا دی، اللہ کو تھکاوٹ کا شائبہ تک نہیں ہوا. اللہ دن رات اس پورے نظام کائنات کو سنبھالے ہوئے اور اس کو چلا رہا ہے، دن رات چلا رہا ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا. اس پورے کارخانہ حیات کی نگہداشت سے، اس کی دیکھ بھال سے اللہ کو تھکاوٹ نہیں ہوتی. لا تأخذوا سنة ولا نوم. نہ نیند نہ اونگ. پوچھاتے یدبر الامر من السماء الى الارض. آسمان سے لے کر زمین تک جتنے کام ہیں اللہ خود اس کی تدبیر فرماتا ہے. نہ بنانے سے تھکاوٹ، نہ چلانے سے تھکاوٹ آتی ہے، اور اسے اونگ اور نیند بھی نہیں آتی. ہر پکارنے والے کی پکار ہر دم سنتا ہے. یسألہ من فی السماوات والارض. آسمان و زمین کی ہر مخلوق اللہ سے مانگ رہی ہے. کل یوم ہوا فی شان. اور ہر لمحے اللہ کی ایک نئی شان سامنے آتی ہے، تھکاوٹ نہیں. پھر اللہ نے فرمایا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. اس پورے کارخانہ حیات کو چلانے میں اللہ کا کوئی مددگار نہیں ہے، کوئی اللہ کا معاون نہیں، اللہ کا کوئی مشیر نہیں ہے. اللہ خود اپنے فیصلوں اور اپنی مرضیوں کا مالک ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ بس کن کہتا ہے کام ہو جاتا ہے. انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. کوئی رکاوٹ نہیں. تو اللہ نے، وہ اللہ جو سب کی مدد کرتا ہے، سب کی دعائیں سنتا ہے، سب کو دیتا ہے، کسی لمحے کسی بندے کی پکار سے وہ غافل نہیں ہوتا، وہ سب کی سنتا ہے، سب کی سنتا ہے. سلیمان علیہ السلام بارش کی دعا کرنے کے لیے لشکر لے کے نکلے ہوئے تھے.
اللہ نے ایک چیونٹی دکھا دی جو اپنی ٹانگیں آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے اللہ سے مانگ رہی تھی. کہنے لگی اے اللہ وہ تیرا نبی نکلا ہوا ہے دعائیں کرنے کے لیے، بارش کی دعائیں. یا اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، تیری رحمت کے بغیر ہمارا بھی گزارا نہیں ہے، ہمیں بھی بارش چاہیے. وہ تیرا نبی نکلا ہوا ہے، یا اللہ ہمیں بھی بارش عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے چیونٹی کی دعا سیدنا سلیمان علیہ السلام کو سنا دی. کہنے لگے اپنے لشکر کو کہ لشکر والو واپس چلے جاؤ، چیونٹی کی دعا سے آج تمہارا بھی کام بن گیا ہے. سب کی سنتا ہے. اذا سألك عبادی عنی فإنی قریب وقال ربکم ادعونی استجب لکم نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اسے کیا ضرورت ہے کسی سے مدد لینے کی، وہ تو خود سب کی مدد کرتا ہے. لیکن اس کی شان یہ ہے اللہ بھائی یہ جیب میں ڈال لیں، یہ جیب میں ڈال لیں. جمعے کے دوران نہیں، ہر ذکر منع ہے جمعے کے دوران، صرف خطبہ سنیں. جزاک اللہ خیر. وہ ہر ایک کو دیتا ہے، لیکن اس کی شان دیکھیں، اس اللہ کی عظمت اور کبریا دیکھیں. ایک کام ایسا ہے اس کی بندگی کا ہے، اس کی بندگی کا، لیکن اللہ کہتا ہے یہ میری مدد ہے. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ. اللہ کہتا ہے مسلمانوں اللہ کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ. جیسے سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا کون ہے جو اللہ کے کام میں میرا مددگار بنے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. سارے حواری کہنے لگے اللہ کے نبی جی ہم سب کے سب اللہ کے مددگار ہیں. یہ کوئی اعزاز چھوٹا اعزاز ہے؟ کسی کے سر پہ اللہ ایک دستار رکھ دے. کون سی دستار؟ اللہ اس کے سر پہ ایک عزت کی ایسی پگڑی رکھ دے اس پوری کائنات میں وہ بولی پگڑی کسی کے پاس ہے ہی نہیں سوائے اللہ کی ذات کے. وہ پگڑی کون سی ہے؟ اللہ کسی کو کہہ دے یہ میرا مددگار ہے. وہ غنی ذات. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. وہ جو غنی ہے وہ کسی کے سر پہ یہ دستار رکھے، اس کے سر کے اوپر یہ تمغہ لگا دے اس کے سینے پر کہ یہ میرا مددگار ہے. کہ جی چاہتا ہے یہ دستار حاصل کرنے کو کہ نہیں؟ بولو ٹھنڈے ہو گئے ہو. اور اللہ یہ دستار دے دے، یہ تمغہ دے دے. دنیا کے تمغوں پر لوگ پھولے نہیں سماتے. یہ پہلے اتنے پھول لگے ہوئے تھے، اب 3 سٹار بن گئے ہیں، 4 سٹار ہو گیا ہے، اتنے کور کا ہے، فلاں اور فلاں ترقی ہو گئی ہے. 18ویں سے 19ویں 20ویں میں 22ویں گریڈ میں چلے گئے. وہ اللہ سے کوئی دستار لینے کو جی نہیں چاہتا. کبھی اللہ سے لینے بھی تلنگ میں آ جایا کرو. لیکن بڑے سیانے ہیں، ہمارا نفس بڑا سیانہ ہے. اللہ سے دستار لینے میں اور اللہ سے لینے میں بھی بخیلی کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتا ہے سورہ، اور اللہ دیکھیں ہمارے حال کو اللہ سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. مائیں بھی نہیں جانتی ہماری ہمیں جتنا اللہ جانتا ہے. اللہ یہاں کہہ رہا ہے اور تم سے کہا جاتا ہے خرچ کرو اللہ کے راستے میں، تم بخیلی کرتے ہو. اللہ فرما رہا ہے سورہ آل عمران میں، سورہ بقرہ میں اللہ نے کیا فرمایا؟ جب اللہ کے راستے میں دینے اور خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، قرآن کی آج پہلے سنا چکا ہوں، اللہ فرماتا ہے کہ نفس انسانی پر بخیلی کا غلبہ آ جاتا ہے. بخیلی، خرچے، ضرورتیں، مسائل، تنگی، حالات کاروبار کے ٹھیک نہیں ہے، فلاں اور فلاں. اللہ قرآن میں، اور یہ آج کی بات نہیں ہے بھائیو، یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا ہے. بس وہ ایمان والے قرآن میں اللہ نے سورہ ہود میں 12ویں پارے کے دوسرے رکوع میں اللہ نے بس ایک استثناء ذکر کی ہے، الا الذین صبروا وعملوا الصالحات. جو دین حق پر جم جانے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں وہ اس طرح کی گو مگو کی کیفیت کے شکار نہیں ہوتے. جہاں صبر اور ایمان کی کمی اور نقص ہوتا ہے وہی لوگ اس گو مگو کی کیفیت کا شکار ہوتے ہیں. اللہ پتہ کیا کہتا ہے سورہ بقرہ میں؟ الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. اب یہاں 2 وعدوں کو اللہ نے ذکر کیا ہے. فرمایا ایک شیطان کا وعدہ ہے، ایک اللہ رحمان کا وعدہ ہے. شیطان فقر سے ڈراتا ہے انسان کو، او آپ کی کریں گا، کاروباری حالات بڑے خراب ہیں. مجھے بتائیے جب صحابہ کرام غزوہ تبوک کی تیاری کر رہے تھے اس وقت حالات کیسے تھے؟
ذرا کبھی موقع ملے سیرت کی کتاب اٹھائیے الرحیق المختوم اور غزوہ تبوک کے حالات پڑھیے کہ کن حالات میں اس غزوے کی تیاری کی گئی تھی، اور اس کے بعد بھی ہمیشہ ایسے ہی رہا ہے۔ اللہ نے مسلمانوں کو جتنا بھی دیا ہے، جب جب دیا، کفار کے مقابلے میں مسلمان مالی لحاظ سے، مسلمان اسلحے کے لحاظ سے، مسلمان اپنی تعداد کے لحاظ سے دشمن کے مقابلے میں ہمیشہ کمزور رہے ہیں، لیکن حوصلے بڑے تھے، دلیری بڑی تھی، اللہ کے راستے میں سب کچھ قربان کرنے اور خود بھی قربان ہو جانے کا عزم بڑا جمع تھا ان کا۔ فرمایا شیطان، ایک وعدہ شیطان کا ڈراتا ہے کہ حالات بڑے خراب ہیں تمہارے آج کل، اور جب کبھی اللہ کی نافرمانی اور بے حیائی پہ خرچ کرنے کی نوبت آتی ہے انسان بڑا سخی نظر آتا ہے، دلیر بن جاتا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ، اس کے مقابلے میں رحمان کا وعدہ کیا ہے؟ ایک شیطان کا وعدہ ہے، ایک رحمان کا وعدہ ہے۔ رحمان کا وعدہ کیا ہے؟ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ کہتا ہے جو میں نے تمہیں دیا ہوا ہے نا، اس میں سے ہی میرے راستے میں دے دو گے، میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اور تمہیں اپنے فضل سے مالا مال کر دوں گا۔ ہمیں کس پر یقین ہے؟ آج کے مسلمان کو شیطان کے وعدوں پر یقین ہے، رحمان کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ برف کے گولے بنے رہتے ہیں، برف کے تودے بنے رہتے ہیں۔ رحمان کی بات سن کر، قرآن کی بات سن کر، نبی پیارے کی بات سن کر ایمان میں کوئی ارتعاش پیدا نہیں ہوتا۔ ایسے ہمارے تالاب ہیں جو برف جمی ہوئی ہے، اور پانی والا تالاب ہونا، اس میں کوئی روڑا پھینکے ارتعاش پیدا ہوتا ہے، لہریں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمارا تالاب جو ہے وہ سارے کا سارا جم چکا ہے۔ ایک ایسا کام ہے اللہ کی عبادت کا، اللہ کہتا ہے یہ میری مدد ہے، اور جو میری مدد کرے گا وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ، اللہ کا وعدہ ہے اللہ اس کی مدد کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ میں سمجھانا یہ چاہتا تھا، اور بندے کی مدد کر، جب کسی انسان کی مدد کریں تو رحمان مدد کرنے والے کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اور جب وہی انسان اس رحمان کی مدد کے کام میں آئے گا پھر اللہ کی مدد کے نظارے اور انداز کیا ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی مدد کرنے پہ آتا ہے تو انسان، اللہ کی مدد کا کوئی ایک طریقہ نہیں ہے، کوئی ایک انداز اور راستہ نہیں ہے۔ اللہ جب چاہے، جیسے چاہے، اور انسان کی نیت اور انسان کے عمل کے مطابق اپنی رحمت سے جیسے مرضی انسان کی مدد کرتے۔ اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا اس سے پہلے کہ جب آپ کسی بندے کو قرض دیتے ہیں، کسی انسان کو ادھار پیسے دیتے ہیں، اس کی بڑی فضیلت اور حدیث میں بڑا اجر و ثواب آیا ہے۔ اور اگر وہی قرضہ انسان اللہ کو دے دے، اللہ بھی تو کہتا ہے مجھے قرض دے دو، جو میرے راستے میں دو گے وہ میرے لیے قرض حسن ہوگا، تمہیں دنیا میں بھی کئی گنا بڑھا کے واپس کروں گا اور آخرت کے اندر بھی ملے گا۔ بندے کو قرض دینے سے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، اور جب کوئی اللہ کو قرض دے اللہ کتنا راضی ہوگا۔ بندے کی مدد کرنے سے اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے، اور جب رحمان کی مدد کریں گے اللہ کی مدد کا انداز کیا ہوگا۔ لیکن اس کے لیے چاہیے حوصلہ، اس کے لیے چاہیے یقین۔ میرے میں، ہم میں اور صحابہ کرام میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، یہ فرق ہے، انہیں یقین تھا اور ہم شک اور تذبذب کا شکار ہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، حقیقی مومن تو ہیں ہی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جب ملتے ہیں پھر انہیں اللہ اور اس کے نبی کی بات میں شک نہیں رہتا۔ ہم شک کے مارے ہوئے، یہ فرق ہے ایمان لانے کے بعد یقین اور شک کے اندر۔ ہم شکوک و شبہات کا شکار ہیں، تذبذب کا شکار ہیں، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے۔ جب یقین محکم تھا، جب ایمان کامل تھا، پھر زندگی کے انداز کچھ اور تھے۔ تو اللہ کی مدد کرنے سے کوئی بھی آپ اپنی جیب سے، اپنی زندگی کے وقت میں سے اور اس کے علاوہ کسی بھی شکل میں آپ اللہ کے دین کے لیے کوئی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایفرٹ کرتے ہیں، آپ کوئی اس کے لیے قربانی دیتے ہیں، اللہ کہتا ہے تم نے میری مدد کی، اب میرے بندے میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے، آج پوری دنیا میں دیکھیں، آج صورتحال یہ ہے، ہم کبھی زندہ تھے، کبھی
زندہ تھے، جیتے اور مرتے تھے تو صرف اللہ کے لیے. ہماری تاریخ کا ایک وہ سنہرا دور ہے، ہم اپنے لیے نہیں جیتے تھے، ہم اپنے لیے نہیں مرتے تھے. آج ہم نے اپنے لیے جینا اور مرنا شروع کر دیا ہے، اللہ کی مدد بند ہو گئی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے اللہ کی مدد کے دروازے کھلیں، علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ فرشتے صرف بدر کے اندر آنے ہیں اس کے بعد نہیں آئیں گے. قرآن نے کئی غزووں کا ذکر کیا ہے. غزوہ احد میں فرشتے آئے، غزوہ خندق میں فرشتے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے، اللہ نے اپنے نبی کی حفاظت اور نصرت کے لیے اس وقت بھی فرشتے اتارے تھے. علامہ کہتے ہیں فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں. کر فضائے بدر پیدا، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی، گردوں سے اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار اب بھی. فرشتے آج بھی آ سکتے ہیں. اللہ کی مدد کے اپنے انداز ہیں، اللہ کے اپنے فیصلے ہیں. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے وہ لشکر ہیں، ان لشکروں کو اللہ کے سوا جانتا ہی کوئی نہیں. وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکر اللہ کو معلوم ہے کون کون سے ہیں، کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، اللہ کہاں سے مدد کرتا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، کبھی ہم زندہ تھے اپنے لیے نہیں، مرتے تھے اپنے لیے نہیں، بلکہ قرآن مجید کی اس آیت کی تصویر تھے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. مسلمان وہ کس طرح کسی نے کہا ہے کہ میں تو زندہ اس لیے ہوں کہ اللہ کے دین کے کسی کام آ سکوں. مسلمان اس لیے نہیں جیتے تھے کہ وہ گھر بنائیں، مسلمان اس لیے نہیں جیتے تھے کہ وہ بینک بھر لیں، وہ تجوریاں بھر لیں. وہ سب کچھ جمع اس لیے کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ ہو سکے. امام بخاری اتنا کماتے تھے، جتنا کماتے تھے سارے کا سارا دین کی خدمت میں، نشر و اشاعت میں، طلباء، اساتذہ اور علماء کی خدمت میں صرف کر دیتے تھے. آپ کس لیے کماتے ہیں؟ اپنے لیے، اپنے نفس کی تسکین کے لیے. پیسے جمع ہوتے ہیں، بڑھتے ہیں، دیکھ دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدا، اللہ کہتا ہے انسان سمجھتا ہے کہ اس کا مال، لوگ کہتے ہیں جی پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ بھی نہیں. گویا آج بہت سارے لوگوں نے پیسے کو اپنا رب بنا لیا ہوا ہے، پیسے کی پوجا کرتے ہیں، پیسوں کو دیکھ کے رشتے بناتے ہیں، پیسوں کو دیکھ کے دوستی بناتے ہیں. یہ پیسے کو خدا بنانے والے لوگ ہیں. حضرات اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ میری مدد کرو گے میں تمہاری مدد کروں گا. ان تینوں باتوں کو سامنے رکھیے. پہلے ایک تو ابھی جو نقطہ عرض کیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے وہ اللہ کی مدد ہے، اللہ خود اسے کہتا ہے، اور اللہ کہتا ہے جو میری مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا. تو کیا کسی کو اللہ کی مدد نہیں چاہیے؟ جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے ذمہ یہ قرض حسن ہے، کئی گنا بڑھا کے واپس لوٹاؤں گا، دنیا میں بھی ملے گا اور اس کا بدلہ آخرت میں جا کے ملے گا. اور قرآن نے تو اس بات سے ڈرایا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں، فرمایا اس برے وقت سے ڈرو کہ موت آئے اور تم منتیں کر رہے ہو ہمیں تھوڑا سا ٹائم مل جائے کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اس برے وقت سے ڈرو. ہاتھوں کو خرچ کرنے کے لیے کھلا چھوڑے رکھو، خرچ کرتے ہی رہو کرتے ہی رہو. موت کا وقت آئے تم آسودہ ہو، تم خوشحال ہو کہ اللہ کا شکر ہے اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا ہے. اور پھر سب سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو کسی بھی ضرورت مند کو دیتے ہیں، دین کے کسی کام میں خرچ کرتے ہیں، یہ کسی کو یہ بخیلی کیوں آتی ہے؟ دل گھٹن کا شکار کیوں ہوتا ہے؟ بندہ سمجھتا ہے میری جیب سے جا رہا ہے، دے رہا ہوں جا رہا ہے، اور جب اسے یہ احساس ہو نہیں جا نہیں رہا، یہ محفوظ ہو رہا ہے ایک لمبے سفر کے لیے، آخرت کے سفر کے لیے زیادہ راہ جمع ہو رہا ہے، میرے اپنے کام آئے گا. اور اللہ جب کہتا ہے کہ میں اپنے برکت والے ہاتھوں میں لے کے اسے پالنا شروع کر دیتا ہوں، جب یہ احساس ہو یہ تو میں اللہ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، یہ محفوظ ہو جائے گا، پھر بخیلی نہیں آئے گی. یہ تین باتیں سامنے ہوئی. اور پھر آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ دنیا کے مالیاتی نظام کو ذرا دیکھیں کیسے کیسے اس میں تبدیلی آ رہی ہے. صرف ایک نقطہ عرض کروں گا پھر آج کا خطبہ ختم کرتے ہیں. یہ پوری دنیا کے نظام، مالی نظام کو، معیشت کو بینکوں کے ذریعے کنٹرول کیا جا رہا ہے. بینک بہت پرانے بنے ہوئے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ قوانین تبدیل ہو رہے ہیں. دنیا میں پیسہ اپنا، آپ کا اپنا پیسہ ہے، ذاتی پیسہ ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک میں قانون کی اجازت کے بعد آپ لے کے جا نہیں سکتے، قوانین ہے اس کے لیے. آپ کے پیسے کی نقل و حرکت پہ ہر وقت نظر رکھی جاتی ہے. اور ایک وقت آ رہا ہے کہ آپ نے باتیں سن لی ہیں ساری کہ وہ چپیں لگائی جائیں گی، بندے کی نقل و حرکت کو بھی نوٹ کیا جائے گا، بندہ کہاں جا رہا ہے.
اور اس پر عمل شروع ہو چکا ہے. یہ گاڑیوں کو چپیں لگتی ہیں ٹریکر کے نام سے، گاڑی کی حفاظت کرنی ہے. گاڑی کہاں جا رہی ہے جی، ہر وقت بیٹھے دیکھ رہے ہیں. سیٹلائٹ کے ذریعے آپ کی گاڑی کا واچ کیا جا رہا ہے، چوری تو نہیں ہو گئی. بڑے تجربے ہو رہے ہیں. امریکہ وغیرہ میں انسانوں کو چپیں لگا دی گئی ہیں، اس میں سارا ان کا بینکنگ کا سسٹم، پیسہ، ہر چیز ہر وقت ان کے کنٹرول کے اندر ہے. اور آپ نے شاید سنا ہو کہ آج کل وہ پیپر کرنسی ہے، نوٹ ہے نقدی، وقت گزرنے کے ساتھ آگے ڈیجیٹل کرنسی آ رہی ہے. پیسے، یہ نوٹ ختم ہو جائیں گے، نوٹ ختم ہو جائیں گے. صرف گنتی ہوگی، آپ کے پاس 1 لاکھ ڈیجٹ ہے، 2 لاکھ ہیں، 2 کروڑ ہیں، 10 کروڑ ہیں. یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ آپ کے پیسے کو اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے. یہ جو نظام چل رہا ہے، میں صرف ڈرا اس بات سے رہا ہوں، آگاہ اس بات سے کر رہا ہوں، جو حالات بتا رہے ہیں پچھلے اور آج کل کے حالات، کہ اس کرنسی کو کنٹرول کرنے کے ذریعے آپ کی دنیا کی ساری معیشت کو کنٹرول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایک پائی بھی جو ہمارے مسلمانوں کے دشمن ہیں یہودی، ان کی مرضی کے بغیر خرچ نہ کر سکیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ وقت اگر آ گیا کہ پیسہ آپ کے پاس ہے، آپ اللہ کے راستے میں خرچ ہی نہیں کر سکتے. یہاں بڑے بڑے لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے، دھمکا دیا گیا ہے، خوفزدہ کیا گیا ہے، جو مسجدوں اور مدرسوں پر بے دریغ خرچ کیا کرتے تھے. مدرسوں اور مسجدوں کے مقابلے میں ایک دوسرا نظام لا کے کھڑا کیا گیا ہے. ویلفیئر سوسائٹیاں بناؤ، ڈسپینسریاں بناؤ، ہسپتال بناؤ، ان پہ پیسہ خرچ کرو. لوگ اپنا پیسہ لے کے ہسپتالوں میں گھومتے پھرتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے ہسپتالوں میں اپنے سیل بنائے ہوئے ہیں کہ جس کسی کو پیسہ چاہیے مدرسوں میں نہیں دیتے، مسجد میں نہیں دیتے. کہتے ہیں یہ کیا پتہ کہاں خرچ ہوتا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں. لوگ اپنا پیسہ اپنے ہاتھ میں لے کے اس دراز سے نکالتے ہیں، اس دراز میں ڈالتے ہیں. یہ ذاتی دراز ہے، یہ ویلفیئر سوسائٹی کا دراز ہے. ادھر سے نکال کے اپنے ہاتھ سے خرچ کرنا ہے. حالات ایسے پیدا کیے گئے ہیں کہ لوگ دینی کاموں پر خرچ کرنے کے بجائے وہ ویلفیئر پہ زیادہ خرچ کریں. بیمار ہو گیا جی لوگ، کرونا وائرس آ گیا جی، فلاں بات ہو گئی جی، یہ ڈینگی بخار شروع ہو گیا جی، مدد کریں لوگوں کی. ہیپاٹائٹس بہت زیادہ ہو گیا، اندھی موت ہے، اندھا قاتل ہے، اس کے لیے لوگوں کے علاج معالجے پہ خرچ کریں. مجھے بتائیے، اللہ کے نبی جتنے بھی دنیا میں آئے تھے انہوں نے لوگوں کی جسمانی بیماری کا علاج ضرور کیا ہے، لیکن نبیوں کا اصل مشن کیا تھا؟ مجھے بتائیے ذرا، ایمانداری سے بتائیے. نبیوں کا اصل مشن کیا تھا؟ جسموں کا علاج کرنا تھا یا روحوں کا علاج کرنا تھا؟ نبی کا معجزہ ضرور دیا گیا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ مادرزاد اندھوں اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتے تھے اللہ کے حکم کے ساتھ. یہ معجزہ تھا ان کا. لیکن ہدف یہ نہیں تھا نبی کی بعثت کا کہ لوگوں کو ان کے جسموں کا علاج فراہم کیا جائے. ہدف کیا تھا؟ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. یہ معجزہ دکھا کے کسی بیمار کا علاج کر کے مقصد یہ تھا کہ اسے اللہ کی عبادت پہ لگایا جائے. حالات ادھر بڑھ رہے ہیں. میں صرف فی الحال نشاندہی کر رہا ہوں کہ اس وقت سے ڈریے اور بچیے کہ پھر خرچ کرنا چاہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہو لیکن آپ خرچ نہ کر پائیں. یہ وقت آ رہا ہے اور ایسا ہوگا. سارے خزانے دنیا کے آہستہ آہستہ ہماری آزمائش کے لیے وہ دجال کے ہاتھ میں جائیں گے. یہ بینکوں میں پیسہ جا رہا ہے، دنیا بھر کا کنٹرول ہو رہا ہے. سارے سسٹم کو سویلائز کیا گیا ہے. کیوں؟ ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ایک کمرے کے اندر پوری دنیا کے سسٹم کو کنٹرول کیا جا رہا ہے. یہ کس کے ہاتھ میں جائے گا بالآخر؟ میرا اور آپ کا پیسہ کس کے ہاتھ میں ہوگا جو بینکوں میں پڑا ہوا ہے؟ کیوں جی کس کے پاس ہوگا؟ دجال کے پاس ہوگا. یہ جمع کر رہے ہیں یہ بینکنگ سسٹم وغیرہ، یہ دجال کے کام آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ، میں پھر عرض کرتا ہوں، ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس سلسلے میں جو نکات ہیں ان کو ذہن میں رکھیے، گھر جا کے بیٹھ کے سوچئے جو دیتے ہیں اللہ کے راستے میں کس کو دیتے ہیں. قرض دیتے ہیں تو کس کو دیتے ہیں، کس کے ہاتھ جاتا ہے. اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی مدد کرتے ہیں، کسی بندے کی مدد کرتے ہیں، اس سے نتائج کیا نکلتے ہیں. ان نکات پہ سوچئے گا. اللہ میرے اور آپ کے سینوں کو کھول دے اپنے دین کی سچائی کو سمجھنے، سوچنے اور اس کو اپنانے کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.